بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا ثبوت۔ قربانی قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے قربانی ہر امت کے لیے مقرر کر دی۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی ہر امت کے اوپر لازم تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی طرح سورۃ الکوثر دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو وَانْحَرْ کا لفظ آیا، قربانی کیجئے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی امت کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح جس طرح قرآن مجید کے اندر قربانی کا ثبوت ہے، تو اسی طرح قربانی کا ثبوت حدیث شریف کے اندر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے اور آپ نے 10 سال قربانی کی۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا ما هذه الاضاحی، کہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، آپ کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا اگر ہم ایسے جانور کو ذبح کریں جس کے اوپر بال نہ ہو، اون ہو، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، کہ جو اون ہوتی ہے وہ بھی تو بالوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جتنے بھی بال ہوں گے آپ کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو قربانی کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے، جس طرح 2 آیتیں میں نے پیش کی، اسی طرح قربانی کا ثبوت حدیث شریف کے اندر بھی آ گیا، جس طرح میں نے 2 احادیث نقل فرما دی۔